الرحیم ودخل معه السجن فتیان۔ ساتواں حال اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان۔ قال احدہما، بیان خواب، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرہ، کہ یقیناً میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو، نچوڑ رہا ہوں شراب کو۔ تو اصل معنی ہے اس کا یہ ما یعول کے اعتبار سے ہے، میں وضاحت آگے عرض کروں گا، ورنہ یہاں مفہوم ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں انگور کو، میں نچوڑ رہا ہوں انگور کو۔ لغوی معنی تو ہے میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو، لغوی معنی تو ہے میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو، لیکن مقصودی مطلب کیا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں انگور کو۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی، اور دوسرے نے کہا کہ یقیناً میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے خبزاً، روٹی، تأکل الطیر منہ، اور پرندے اس روٹی سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے، آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، علت، یقیناً ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں نیکوکاروں میں سے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو بات پہلے گزر گئی، جب قرائن اور علامات سے بات ثابت ہو گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، اور خود زلیخا نے بھی اقرار کیا، عورتیں بھی اس بات پر شاہد تھیں، عورتیں بھی دعوت دیتی رہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اور اللہ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ناحق جیل میں ڈالا تو یہ وہاں پر گئے، تو وہاں چند دن رہے، تو یوسف علیہ السلام جیل کے اندر جتنے تھے ان کی خدمت کرتے رہتے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے، اچھے اخلاق سے پیش آتے، تو آپ کے اخلاق کا، کردار کا، سیرت کا جیل کے لوگوں پر بڑا اثر ہوا۔ تو انہی کے اندر دو نوجوان بھی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی جب حیا، پاک دامنی، علم و فضل، طہارت، سنجیدگی اور مہارت کو دیکھا تو انہوں نے اپنے خواب پوچھا، کہا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں گویا شراب کو نچوڑ رہا ہوں، مراد ہے انگور کو نچوڑ رہا ہوں۔ تو یہ شراب کو نچوڑنا کہا بے اعتبار ما یعول کے اعتبار سے۔ ما یعول یہ آپ پڑھو گے، بلاغت میں ایک اصطلاح ہے کہ کوئی کام مستقبل میں ہونا ہو لیکن ابھی سے اس پر اس کا اطلاق کر دیا جائے، جیسے ابھی آپ رابعہ میں ہیں، آگے جا کر انشاءاللہ عالم بنیں گے، تو کوئی آپ کو ابھی سے کہہ دے مولانا صاحب، ابھی سے کہہ دے مولانا صاحب، ابھی آپ مولانا صاحب نہیں ہو، لیکن ما یعول میں آپ مولانا بنو گے، تو وہ آپ کو اگر اس وقت مولانا کہہ دے تو یہ ہوتا ہے بے اعتبار ما یعول کے۔ ایک آدمی حافظ بنا نہیں ہے، مثلا 20-22 سپارے حفظ کر دیے، اب اس کو کوئی بولتا ہے حافظ صاحب، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، وہ اگر نیت کرتا ہے بے اعتبار ما یعول کے تو یہ اطلاق کر سکتا ہے۔ تو انگور کو نچوڑا جاتا ہے لیکن آگے جا کر وہ کیا بنتی ہے؟ شراب بنتی ہے۔ انگور کو نچوڑ کر شراب بنائی جاتی ہے انگور کے شیرے سے، تو اب انگور کے شیرے سے آگے جا کر شراب بنتی ہے، تو اس لیے ما یعول کے اعتبار سے کہہ دیا میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، حالانکہ مطلب تو تھا میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ تو مجاز مرسل کے 24 علاقے ہیں، ان میں ایک علاقہ کیا ہے؟ بے اعتبار ما یکون، ما یعول، بے اعتبار یعول، بے اعتبار ما یعول کے کسی چیز پر، کسی شے کا اطلاق کر دیا جائے۔ تو ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے اس روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں، تو آپ ہمیں تعبیر بتائیے، اس لیے کہ ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔
اور تعبیر کا فن نیک وکار لوگ، علماء، دیندار لوگ ہی جانتے ہیں، تو شاید آپ جانتے ہیں تو آپ ہمیں تعبیر بتائیے۔ یہ دونوں کون تھے؟ اس دور کا جو بادشاہ تھا، تو ان میں سے ایک اس بادشاہ کا تھا ساقی، پانی پلانے والا، شربت پلانے والا، اور دوسرا تھا اس بادشاہ کا خباز، باورچی، بادشاہ کے لیے روٹی اور سالن تیار کرنے والا۔ تو ایک تھا بادشاہ وقت کا ساقی، پلانے والا، اور دوسرا تھا بادشاہ وقت کا باورچی۔ ہاں، تو اب ہوا یہ کہ ان دونوں میں سے کسی نے بادشاہ کو کھانے میں پینے میں زہر دے دیا۔ تو اب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی اور مجھے کھانے میں زہر دیا گیا۔ تو بادشاہ کو علم ہو گیا تھا، تو اب ان دونوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ تو ابھی معاملے کی تحقیق چل رہی تھی کہ ان میں کس نے یہ زہر ڈالا، یعنی پلانے والے نے زہر ڈالا یا کھانا پکانے والے نے زہر ڈالا۔ ابھی یہ تحقیق چل رہی تھی، اس دوران ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہوا تھا تاکہ کہیں یہ لوگ بھاگ نہ جائیں، ملک سے نکل نہ جائیں۔ تو اب یہ معاملہ چل رہا تھا، اس دوران انہوں نے یہ خواب دیکھا، ایک نے کہ میں انگور نہ چھوڑ رہا ہوں، اور دوسرا میں میرے سر پہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں۔ آگے یوسف علیہ السلام اب ان کو تعبیر بتائیں گے۔ تعبیر یہ ہے کہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں انگور نہ چھوڑ رہا ہوں تو اس کی رہائی ہو جائے گی، اور وہ آگے بھی اسی طرح یعنی انگور کے شیرے نہ چھوڑ کر بادشاہ کو دے گا، پلائے گا، اور بادشاہ کی خدمت کرے گا، شراب اس کو پلاتا رہے گا، یعنی وہ بچ جائے گا۔ اور جو دوسرا جس کے سر پر روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی دی جائے گی، اور پھانسی ہو جائے گی، پھانسی کے بعد مر جائے گا، تو اس کے جسم کو پرندے نوچیں گے۔ اور تو گویا دونوں کو تعبیر بتا دی۔ یوسف علیہ السلام آگے تعبیر بتائیں گے۔ تو یہ خواب ہے، تعبیر کیا ہے کہ نچوڑنے والا بچ جائے گا، اور وہ آگے بھی بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور جس کے سر پر روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں، یہ کنایا اس سے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، اور اس پر جرم ثابت ہوگا، اور وہ جرم بعد میں ثابت ہو گیا تھا کہ یہی مجرم تھا، تو اسے پھانسی دی گئی۔ تو پرندوں کا روٹی کھانا کنایا تھا کہ پرندے اس کے جسم کے گوشت کو کھائیں گے۔ تو یہ خواب کی تعبیر تھی۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے آگے اب سب سے پہلے ان کو یوسف علیہ السلام نے اب دین کی دعوت دینا شروع کی، توحید کی دعوت، کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان دوسرے کو اسلام پر لے کر آئے، اس کا عقیدہ ٹھیک کرے، عقائد کی اصلاح کرے۔ تو انبیاء علیہ السلام سب سے پہلا کام یہی کرتے تھے، عقیدے کی اصلاح کرتے اور دعوت توحید ہر جگہ دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ دعوت تب دیں گے جب بڑا اسٹیج سجے گا، سامنے لوگ نعرے لگائیں گے، بینر چھپیں گے، اشتہار چھپیں گے، نہیں۔ انبیاء علیہ السلام جیل کی سلاخوں میں ہو، پابند سلاسل ہو، سننے والا ایک ہو یا 100 ہو، وہ دین کی دعوت ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحے دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اب آگے دعوت دینے لگے، تو دعوت دینے سے پہلے انہوں نے معجزے کا ذکر کیا، اور معجزہ اب آگے یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں تمہارے گھر سے جو تمہارے لیے کھانا آتا ہے وہ کھانا کیا آئے گا، کب آئے گا، اور کھانے میں کون سی ڈش آ جائے گی، میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تمہارے گھر سے آج تمہارے لیے یہ سالن پک کر آئے گا، یہ کھانا بن کر آئے گا، میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ پھر جب ان لوگوں کو بتایا دونوں کو، تو وہ قائل ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے وحی کے ذریعے بتا دیا تو وہ قائل ہو گئے، یہ تو بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے کہ مستقبل کی باتیں بھی یہ جانتا ہے۔ اس کا مقصد یوسف علیہ السلام کا تھا ان کے دل میں میری محبت بیٹھ جائے، اور جب میں اس طرح خرق عادت باتیں بتاؤں گا سمجھ جائیں گے یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو پہلے معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے نا، پھر دل میں محبت آ جاتی ہے، پھر دعوت دی جائے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ انسان کے پہلے عمل سے، قول اور فعل سے جب کسی میں تاثر پیدا ہو، پھر اس کے بعد وہ دعوت دے تو دعوت پر اثر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان میں ٹھہرے، پھر حضور نے جب انہیں دعوت دی تو آپ نے فرمایا تھا میں 40 سال کا عرصہ ٹھہرا، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ اس عرصے میں مجھ سے کوئی کام تم نے ایسا نہیں دیکھا، پھر میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنا معجزہ بتایا، جب ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کی عقیدت، محبت اور وحی کی محبت بیٹھ گئی، پھر ان کو آگے پہلے دین کی دعوت دی، عقیدہ توحید سمجھایا، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی۔
قال لا یأتیکما طعام، تسلی یوسف، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقانی ہی، جو تمہیں دیا جاتا ہے، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کوئی کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، مگر میں تم دونوں کو بتلا دوں گا، مگر میں تم دونوں کو بتلا دوں گا، بتأویلہ، خواب کی تعبیر سے پہلے، قبل ان یأتیکما، کہ وہ کھانا لے کر آئیں تمہارے پاس، کھانا لے کر آئیں تمہارے پاس، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں کھانے کے بارے میں بھی بتلا دوں گا، تمہارے کھانے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں خواب کی تعبیر بھی بتلا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں، جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔ انی ترکت ملت قوم، ذالکما عنوان لکھیں تحدیث نعمت، تحدیث نعمت، اور انی ترکت تبلیغ یوسف، تبلیغ یوسف، انی ترکت، اور یقیناً میں نے چھوڑ دیا اس قوم کی ملت کو جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس تمہارا کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تم دونوں کو بتلا دوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کھانا آنے سے پہلے پہلے انہیں کھانے کے متعلق ساری معلومات بتلا دی، قبل ان یأتیکما، کہ وہ کھانا لے کر آئیں تمہارے پاس، یعنی تمہارے گھر والے جو تمہارے لیے کھانا لے کر آئیں گے، یا جیل میں جو تمہارے لیے کھانا بنے گا، اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے کھانے کے بارے میں معلومات دوں گا۔ تو جب معلومات دے دیں تو ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کی محبت آ گئی۔ تو اب آگے یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ یہ جو میرا علم ہے، آج کوئی ہوتا کہتا میں نے بڑی محنت کی، بڑی محنت سے یہ علم حاصل کیا، اپنی طرف نسبتیں کرتا نا، انہوں نے فوراً کہا مما علمنی ربی، یہ ساری چیزیں مجھے میرے رب نے سکھائیں، یعنی میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم اور یہ مستقبل کی باتیں بتا دینا، یہ مجھے میرے رب نے سکھائی ہے، میرے رب کی طرف سے یہ معجزہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام میں یہی بات ہوتی ہے، وہ کمالات کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے، اللہ کی طرف کرتے۔ اس لیے انسان جو کمال ہے اللہ کی طرف نسبت کرے، اسے اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ نے مجھے یہ کمال دیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ آگے پھر فرمایا اب ان کو دعوت دینا شروع کی، جب ان کے دل میں عقیدت بیٹھ گئی، محبت بیٹھ گئی، اب دعوت دی، اب دعوت کا اثر ہوگا۔ دیکھیں جب تک توا گرم نہ ہو، اس پہ روٹی ڈالو گے روٹی پکے گی نہیں، تو پہلے دل میں محبت کا توا گرم کرنا ہے، جب وہ گرم ہوگا پھر دعوت دیں گے تو اثر ہوگا۔ لوہا گرم ہوگا تو اس کے اوپر ماریں گے تو پھر اس کا اثر ہوگا، گرم ہوگا جس طرح موڑیں گے تو مڑ جائے گا۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا اس قوم کی ملت کو، مذہب کو، میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، تقلید آباء صالحین، تقلید اتباع، اتباع آباء صالحین، نیک لوگوں کی اتباع کرنا۔ کہ آپ کس کی اتباع کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں اتباع کرتا ہوں ملت آبائی، میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی اتباع کرتا ہوں۔ آباء و اجداد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ اب حضرت ابراہیم یہ پردادا، اسحاق دادا، یعقوب والد۔ ابراہیم اسحاق یہ بدل ہے آبائی سے، میں آباء و اجداد کی دین کی اتباع کرتا ہوں۔ آباء و اجداد کون ہیں؟ تو یہ آگے وضاحت آ گئی، میرے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہے۔ اب وہ لوگ بھی ان ناموں سے واقف تھے، نوجوان بھی، کہ یہ ان کی اولاد میں سے تو بہت بڑے آدمی ہیں، کہ اتنے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
تو دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اب ان کو پہلے دعوت دی، تو پہلے نفیاً دعوت دی کہ میں اس پر ایمان نہیں لاتا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اور آخرت کا ذکر کیا، سب باتیں بیچ میں آ گئیں، کیونکہ اللہ رب العزت کائنات کا مبدا اور آغاز ہے، اور آخرت قیامت کا دن انتہا ہے۔ تو جب مبدا اور انتہا کا ذکر ہو گیا تو درمیان کی تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ اب میں ان کی پیروی نہیں کرتا جو اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ بھئی کس کی پیروی کرتے ہیں؟ تو مثبت بات، تو پہلے لا الہ منفی آیا، پھر آگے الا اللہ مثبت بات۔ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کہا میں اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں، اور نہیں ہمارے لیے مناسب کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یعنی ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے موحد لوگ ہیں، ہم معاذ اللہ مشرک نہیں ہیں۔ تو اب پھر یہ بات دل میں آئی کہ آپ پیغمبروں کی اولاد میں سے ہو، شرک نہیں کرتے، بہت بڑے آدمی ہو۔ کہا نہیں، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا، یعنی اللہ کے فضل و کمال پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے، یہ اصل میں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، صاحبین نہیں تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا رب جو مختلف ہوں، مختلف اور متفرق رب بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو غالب ہے؟ متفرق یعنی بہت سارے، بریکٹ میں بہت سارے، متفرق یعنی بہت سارے رب بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں تم لوگ عبادت کرتے اللہ کے علاوہ مگر ناموں کی، سمیتموها انتم، کہ تم نے خود ہی رکھے ہیں وہ نام، تم نے خود ہی رکھے ہیں وہ نام۔ ترجمہ لکھیں، سمیتموها انتم، تم نے خود ہی رکھے ہیں وہ نام، وآباؤکم، اور تمہارے آبا و اجداد نے وہ نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے نہیں اتارا ان ناموں پر کوئی دلیل۔ بہا کی ضمیر ہے اسماء کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ان اسماء پر، ان ناموں پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو نہیں ہوگا مگر اللہ کا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، پس حکم دیا اللہ نے کہ نہیں تم لوگ عبادت کرو مگر اسی اللہ کی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، سیدھا دین اور درست دین یہی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اب دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو جب انسان دعوت دے محبت اور پیار کے القابات کے ساتھ دے، اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے۔ اب کوئی کہے او بے نمازیو، شرابیو، چورو، ڈکیتو، لٹیرو، تو کون آگے سنے گا؟ تو جب بات کرو گے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تو بات توجہ سے سنیں گے۔ تو اب یہاں انہوں نے بھی کہا او میرے جیل کے ساتھیوں، تو محبت بھرا انداز تھا، تو محبت کے انداز میں کہا او میرے جیل کے ساتھیوں، اور عقلی دلیل سے سمجھایا۔ دیکھیں پہلے نقل سے سمجھایا کہ میں آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی پیروی کرتا ہوں، وہ ملتیں ایک ملت یعنی توحید پر تھے، تو پہلے نقل سے سمجھایا، اب سمجھا رہے عقل سے۔ عقل سے سمجھایا کہ یہ بتاؤ بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے جو غالب ہو؟ یعنی تم جن بتوں کو مانتے ہو یہ تو بہت سارے ہیں، اب مشرکین میں یہ بت بارش دے گا، یہ روزی دے گا، یہ اولاد دے گا، یہ نفع دے گا، یہ کاروبار میں نفع دے گا، اتنے ساروں کو خدا بنایا ہے، 360 دن 360 خدا، وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کہ جو اپنے آپ سے مکھی بھی دور نہیں کر سکتے۔ تو یہ خدا تمہیں کیا نفع دیں گے؟ نفع وہ دے گا جو ایک ہے۔ تو سوال آیا کیا وہ ایک دے سکتا ہے؟ کہا وہ غالب ہے، وہ ایک ہے لیکن سب پر بھاری ہے۔ تو کہا وہ ایک اللہ غالب ہے، اس لیے متفرق خداؤں کی ضرورت نہیں۔ پھر تم جس کی عبادت کر رہے ہو یہ تو نہیں ہے مگر نام ہے جو تم نے رکھ دیے خود یا تمہارے آباؤ و اجداد نے رکھ دیے۔ یعنی جو تم نام رکھ رہے ہو، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے،
اور یہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ نام تو تم نے خود رکھے، جیسے آج کل ہوتا ہے یہ پیر بابا ہے، یہ اولاد دے گا، یہ فلاں بابا جی یہ پیسہ دے گا، یہ نفع دے گا، یہ سارے نام انسانوں نے خود رکھے۔ جو بابا کے پاس جا رہے ہیں مانگ رہے، بابا کچھ نہیں دے سکتا، کہتے ہیں بابا لے ککڑ تے دے پتر۔ تو بابا نہ ککڑ اب کھا سکتا ہے، نہ بابا کو ککڑ کی ضرورت ہے۔ مانگنا ہے بابا کے رب سے مانگے، جو دنیا سے چلا گیا وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو کہا تم جس کو پکارتے وہ صرف کیا ہے؟ نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے جن کو پکارا جائے وہ صرف نام ہوتے ہیں، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو دنیا میں بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ شجاعت، بہادری، ایمان، حیا نہیں ہوتی، کوئی پریشانی آئے سب سے زیادہ بزدل یہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو کہا نہیں اتاری اللہ نے اس پر کوئی دلیل، سلطان مضبوط دلیل، یعنی تم نے جو یہ نام رکھے اتنوں کو خدا بنایا، کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ کون سی کتاب میں، کون سا نبی یہ بیان کیا، کس نبی کی شریعت میں ہے؟ تو اب یہ ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے آبا و اجداد نے فیصلہ کیا تھا، یہ سارے خدا ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں۔ کہا فیصلہ تو اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ آبا و اجداد کا نہیں چلے گا، کس کا؟ اللہ کا چلے گا۔ بھئی اللہ نے کیا حکم دیا؟ کہا اللہ نے حکم دیا تم عبادت نہ کرو الا ایاہ، مگر صرف اللہ ہی کی کرو، صرف اللہ کی، یعنی اوروں کی نہیں، اشتراک نہیں کرنا ہے کہ خدا کو بھی مانے اوروں کو بھی مانے، نہیں، توحید صرف ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اس لیے حصر کا معنی ہے تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ ہی کی، اللہ ہی کی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر تم دائیں بائیں چلو گے، افراد تفرید کرو گے، تو وہ دین صراط مستقیم نہیں ہوگا۔ جو صراط مستقیم یہ سیدھا دین ہے۔ جب یہ سیدھا ہے تو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں، اس لیے وحی کی باتیں، دین کی باتیں اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے ہر دور میں ایمان والے لوگ قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما یشکرون، ایمان والے، شکر والے، حیا والے، رزق حلال والے، تہجد گزار لوگ، ذکر والے ہر دور میں کم ہوتے ہیں۔ یا صاحبی السجن، اب تبلیغ کے بعد تعبیر، تبلیغ کے بعد تعبیر، تو دیکھیں درمیان میں پوری تبلیغ کی، اب آگے مقصد کی طرف آ گئے۔ مقصد کیا ہے؟ تعبیر، تعبیر اب بیان کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا انسان جہاں جائے پہلے اللہ کی توحید کا تذکرہ کرے، اس کے بعد آگے کوئی اور بات کرے۔ اب فرمایا اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے ایک آدمی، نیچے لکھیں ساقی، تم میں سے ایک آدمی، فیسقی ربہ خمرا، پس وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب، اپنے آقا کو شراب، نیچے لکھیں قید سے آزاد ہو کر، قید سے آزاد ہو کر۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، نیچے لکھیں باورچی، فَيُصْلَبُ، پس اسے سولی دی جائے گی، سولی پہ چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور پرندے کھائیں گے اس کے سر میں سے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ ہو چکا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ قُضِيَ فیصلہ ہو چکا، الامر معاملے کا، الذی فیہ تستفتیان جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے یہاں تعبیر بتائی، پہلے کو کہا یعنی ساقی کو کہ تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی تو آزاد ہو جائے گا، اور جو تیری خدمت پہلے تھی تو اپنی اسی خدمت پر بدستور باقی رہے گا، بعد میں بھی تو ساقی رہے گا۔ اور دوسرے کو کہا تجھے سولی دی جائے گی اور پرندے تیرے سر کے گوشت کو کھائیں گے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی میں کوئی فیصلے میں اب تبدیلی نہیں کر سکتا، اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہی تعبیر ہے اس کی جو تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اب یہاں بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ جو خواب انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ویسے فرضی طور پر بیان کیا تھا، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ اس لیے جمہور مفسرین اور جمہور اہل علم کہتے ہیں واقعی انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اسی طرح ہوا، ساقی رہا ہو گیا اور باورچی کو پھانسی دے دی گئی۔ اور قضی الامر الذی کا معنی ہوا کہ فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے،
وہ فیصلہ ہو گیا، یعنی اللہ کے ہاں وہ فیصلہ نافذ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور بعض مفسرین کی رائے انہوں نے خواب دیکھا نہیں تھا، یہ آزمانا چاہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ تعبیر کا فن آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو بعد میں کہنے لگے حضرت ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو ویسے ہی آپ سے پوچھ رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر، اب فیصلہ ہو گیا معاملے کا، جو تم نے پوچھا یعنی اب اسی طرح ہوگا۔ اگر تم نے نہیں بھی خواب دیکھا تھا لیکن جب تم نے پوچھا اور وحی کے ذریعے بات ہو گئی تو اب اسی طرح ہوگا، اور اسی طرح ہوا۔ لیکن بہرحال پہلی بات زیادہ راجح ہے کہ واقعی انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ قضی الامر کا مطلب تھا کہ فیصلہ اللہ کا ہو گیا، یعنی میں کوئی فیصلے میں تبدیلی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں میں تمہیں خواب کی کوئی اور تعبیر دوں اور فیصلہ بدل جائے۔ اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اس لیے اسی طرح ہوگا اور اسی طرح ہوا۔ اب یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بات کو مبہم رکھ کر تعبیر بتائی۔ پہلے کو کہا اما احدکما، دوسرے کو کہا واما الآخر۔ اب یہ نہیں کہا ساقی کو کہ تو رہا ہوگا اور باورچی کو مخاطب کر کے کہتے تیرے کو پھانسی دی جائے گی، اس طرح کہتے تو اس کی ذرا دل شکنی ہوتی، اب وہ اور خوف زدہ ہو جاتا، اس لیے بات کو مبہم رکھا۔ تو ہر ایک ان میں سے اب سوچ رہا تھا کس کی رہائی ہوگی اور کس کو پھانسی دی جائے گی، تو بات کو مبہم رکھا تاکہ جس کی پھانسی ہے وہ اور پریشان نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی بات کی خبر دینا چاہ رہا ہو اور تو نام لینے کے ذریعے اس کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر بات کو مبہم رکھا جائے، بات پہنچا بھی دی جائے لیکن اس کو اس سے اذیت نہ ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ایک ان میں سے رہا ہوگا اور دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ کون رہا ہوگا، کس کو پھانسی ہوگی، ناموں کی تعیین نہیں کی۔ وقال للذی، سبب عادی کا استعمال، سبب عادی کا استعمال۔ یہاں یہ جو تستفتیان ہے اس کو لکھیں، یہ باب استفعال سے فعل ماضی معروف ہے اور صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے۔ باب استفعال سے فعل مضارع معروف ہے اور صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے۔ وقال للذی، سبب عادی کا استعمال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے ظن انہ ناجم منہما، کہ جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے۔ کیا کہا، اذکرنی عند ربک، کہ تم میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پس شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے بھلا دیا۔ ذکر کے بعد لفظ یوسف محذوف ہے، یوں عبارت ہے ذکر یوسف عند ربہ، نیچے لکھیں ذکر یوسف عند ربہ، پس شیطان نے بھلا دیا یوسف علیہ السلام کے تذکرے کو اس کے مالک بادشاہ کے ہاں، بادشاہ کے ہاں تذکرے کو بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس یوسف علیہ السلام ٹھہرے جیل میں کئی سال، بریکٹ میں 7 سال، 7 سال۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے سبب عادی کا استعمال کیا، ان میں سے کہا جو ان میں سے رہا ہونے والا تھا، کہا جب تمہیں رہائی مل جائے اور تم جب بادشاہ کے پاس جاؤ گے، کیونکہ ساقی کو رہائی ملنی تھی، کہا جب بادشاہ کے پاس جاؤ گے ان کے سامنے میرا ذکر کر دینا، یعنی ایک آدمی ہے جسے جیل میں ڈالا گیا ناحق، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے سامنے تذکرہ کرو تاکہ میری رہائی ہو جائے۔ لیکن اب شیطان نے اس کو بھلا دیا، اس ساقی کو یہ بات یاد نہ رہی، ایک عرصہ گزر گیا، کتنا عرصہ، یعنی 7 سال۔ اب آگے جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ نے پھر تعبیر پوچھی، کسی کو تعبیر نہ آئی، پھر اس ساقی کو یاد آیا کہ جیل کے اندر تو ایک ساتھی تھا، وہ بڑا سچا تھا، اسے خوابوں کی تعبیر آتی ہے۔ تو 7 سال کے بعد اب آگے بات آ رہی ہے، بادشاہ کا خواب تھا، اس نے پھر یوسف علیہ السلام سے پوچھا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اس نے بادشاہ کو جا کر بتائی، تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا،
پھر انہیں جیل سے نکالا اور پھر ان کو وزیر خزانہ بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ اب یہاں دیکھیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اب یہاں اپنا تذکرہ ان کے سامنے کیا نا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ مجھے ناحق ڈالا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات، یہ ادا پسند نہ آئی کہ میرے سامنے تذکرہ نہیں کیا، اور یہ کہنا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرو کہ وہ مجھے یہاں سے رہائی دلائے۔ رہائی تو اللہ دلاتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی معمولی بات بھی ہو رب العالمین تنبیہ فرماتے۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، جب انسان کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے پھر معمولی باتوں پر بھی اسے تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند، اور زندگی کیسی توحید پر، پاک دامنی اور عفت پہ گزری ہے، لیکن اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس وجہ سے یہ تھوڑی سی ادا بھی اللہ کو پسند نہ آئی، اور اب شیطان نے اس کو بھلا دیا، اور اتنی تھوڑی سی بات پر ان کو 7 سال تک جیل میں ٹھہرنا پڑا۔ اس لیے معلوم ہوا انسان پر جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی تکلیف آئے، تو اسے فوراً رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو شیطان نے اس بات کو بھلا دیا، تو اس ساقی کو یہ بات یاد نہ رہی، اور یوسف علیہ السلام جیل میں ٹھہرے کتنے سال؟ 7 سال تک۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات، 8واں حال، اور کہا بادشاہ نے یقیناً میں دیکھتا ہوں 7 بقرات سمان، 7 گائیں ہیں موٹی، سمان موٹی فربہ، یأکلہن 7 عجاف، کہ کھا رہی ہیں ان کو 7 گائیں دبلی، عجاف دبلی پتلی کمزور، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں، خضر سبز بالیاں، وأخر یابسات، اور 7 بالیاں خشک، یابسات خشک۔ یا ایھا الملأ، ارکان سلطنت سے مطالبہ تعبیر، ارکان سلطنت سے مطالبہ تعبیر۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای، پس اے سردارو تم مجھے تعبیر بتلاؤ میرے خواب کی، افتونی مجھے تعبیر بتلاؤ میرے خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم لوگ خواب کی تعبیر بتلانے والے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، معذرت ارکان سلطنت، معذرت ارکان سلطنت، اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ پریشان کن خواب ہیں، یہ پریشان کن خواب ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم نہیں ہیں ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے، اور ہم نہیں ہیں ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے۔ اب دیکھیں یہاں بادشاہ نے خواب دیکھا، اور بادشاہ نے وہ خواب اپنے وزراء سے، دربار والوں سے پوچھا۔ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں فربہ، اور 7 دبلی پتلی کمزور گائیں ہیں، اور یہ کمزور گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح میں نے دیکھا 7 بالیاں ہیں سرسبز، اور 7 بالیاں ہیں خشک۔ بالیاں یہ جو جن کے اندر غلہ ہوتا ہے نا، اب جیسے گندم جن کے اندر ہوتی ہے، تو وہ بالیاں جو اوپر سے جو اس کا غلاف ہے اس کو بالی سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو گندم کا غلہ موجود ہوتا ہے، پھر نکالتے ہیں اور اس کو پیستے ہیں تو آٹا بناتے ہیں۔ تو اب میں نے دیکھا کہ 7 سرسبز بالیاں اور 7 خشک ہیں، تو یہ جو خشک ہیں وہ اس کو سرسبز بالیوں کو کھا رہی ہیں، جس طرح کہ دبلی پتلی گائیں فربا گائیوں کو کھا رہی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اب جب اس نے اپنے وزراء سے پوچھا، بادشاہوں سے، تو وزراء نے آگے سے پہلا جواب تو یہ دیا اضغاث احلام، کہ یہ پریشان کن خواب ہے۔ اضغاث اصل میں کہتے ہیں یعنی اس گٹھڑی کو جس کو آدمی باندھے
اور جس کے اندر گھاس بھی ہوتے ہیں اور خشک تنے بھی ہوتے ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، یعنی جو چیز آئے باندھ لو، اس کو اصغاث کہتے ہیں۔ یعنی آدمی جب جنگل سے کوئی گھر کے لیے لکڑیاں وغیرہ لے کر آ رہا ہوتا ہے چولہے کے لیے، تو ہر چیز لے آتا ہے، کوئی خشک لکڑی بھی مل جاتی ہے، تر بھی ہے، پتے بھی ہیں، خشک اور بھی چیز ملی، جو رطب و یابس ملے لے کر آئے، اسے کہتے ہیں لغت میں اصغاث۔ یعنی آپ کا خواب بھی اسی طرح ہے، یہ پریشان کن خواب ہے، یعنی وہ دن بھر جو آپ سوچتے رہتے ہیں حضرت وہی باتیں ہیں، چھوڑو ان کو۔ یعنی پہلے تو وزراء نے تعبیر نہیں آتی تھی نا، تو پہلے تو بادشاہ کو تسلی دی، حضرت یہ پریشان کن باتیں ہیں، یہ دن بھر آدمی سوچتا ہے، وہی راتوں کو آ جاتی ہیں، لہٰذا اس کے پیچھے نہ پڑو۔ پھر آگے کہا کہ حضرت ہم اس خواب کی تعبیر کو جاننے والے نہیں ہیں، یعنی ہم تو آپ کے وزیر ہیں اور ہم اس شعبے سے وابستہ نہیں ہیں، ہمارا شعبہ یہ مثلاً کوئی وزیر خزانہ ہے، کوئی وزیر داخلہ ہے، خارجہ ہے، مملکت کے امور ہمارے کام ہیں، خواب کی تعبیر بتانا حضرت ہمارا کام نہیں، لہٰذا اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے معذرت کرنے کے انداز کیا اپنائے؟ دو۔ پہلے میں تو تسلی دی کہ آپ خواب کے پیچھے پڑو ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ لیکن بادشاہ نے چونکہ یہ عجیب خواب دیکھا تھا، اب اس نے کہا نہیں، مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ تو اب یہاں پر اسی کو اب یاد آ گیا، وہ جو بھولا ہوا تھا نا، وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس نے کہ جس کو نجات ملی تھی ان دونوں میں سے، بریکٹ میں ان دونوں قیدیوں میں سے، ان دونوں قیدیوں میں سے جس کو نجات ملی تھی، یعنی ساقی، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد، یاد آیا ایک مدت کے بعد، انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں خبر دوں گا تمہارے خواب کی تعبیر کی، فارسلونی، اصل میں یا ہے تو یا متکلم یہاں پر گر گئی، تو اسی لیے نون پر، نون وقایہ پر کسرہ باقی ہے جو حذف یا پر دلالت کر رہا ہے، بس تم لوگ مجھے بھیج دو، تم لوگ مجھے بھیج دو۔ بادشاہ جب پریشان تھا، کسی کو خواب کی تعبیر نہیں آ رہی تھی، تو ابھی ساقی کو یاد آ گیا اور اس نے فوراً کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، جیل کے اندر ایک فلاں شخص ہے، ایک دفعہ ہم نے بھی خواب دیکھا تھا، اس نے ہمیں تعبیر بتائی تھی، بڑا نیک صالح متقی انسان ہے، مجھے اس کی طرف بھیجو، میں خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو بھیجا۔ اب یہ وہاں سے شہر کی طرف نکلا اور جیل خانے پہنچا۔ یوسف ایھا الصدیق، یہاں پہلے تو سمجھو یہ جو لفظ آیا نا وَذَّكَرَ، یہ باب افتعال سے فعل ماضی معروف ہے، وَذَّكَرَ باب افتعال سے فعل ماضی معروف ہے، اور یہ اصل میں اذ ذکرہا، اذ ذکرہا، ذال کو دال کیا، دال کو دال میں مدغم کیا تو ہو گیا وَذَّكَرَ۔ یوسف ایھا الصدیق، تمہید احترام، تمہید احترام، یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا، یہاں پر عبارت معذوف ہے، یا یوسف اور یا ایھا الصدیق، عبارت یوں ہے، یا یوسف یا ایھا الصدیق، اے یوسف اور اے انتہائی سچے انسان، اے یوسف اور اے انتہائی سچے انسان۔ یعنی یہ جیسے ساقی پہنچا، پہلے تو نام لے کر مخاطب کیا، اے یوسف، تو نام کے ذریعے سے جیل میں تو بہت سارے تھے، تو جب انہیں مخاطب کیا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب اس نے کہا اے انتہائی سچے انسان، یہ جملہ کیوں کہا؟ چونکہ یہ ماضی میں جیل میں رہا تھا اور اس نے جیل میں یوسف علیہ السلام کی سچائی، دیانتداری دیکھی تھی، اور سب سے بڑھ کر خواب کی تعبیر کی سچائی دیکھی تھی۔ کیا لکھو گے؟ خواب کی تعبیر کی سچائی دیکھی تھی، جو خواب بتایا تھا کہ تم میں سے ایک رہا ہوگا اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرے کو سولی دی جائے گی، تو بالکل وہی ہوا۔ اسی لیے کہا کہ اے وہ سچے آدمی جو خواب کی تعبیروں میں بالکل سچے ہو۔ جب کردار میں سچائی ہوتی ہے تو اللہ قول میں بھی سچائی لے آتا ہے۔ جب دل سچا اور پاکیزہ ہوتا ہے تو اللہ پھر علم بھی سچا اور پاکیزہ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کہا اے انتہائی سچے، افتنا، ہمیں تعبیر بتاؤ، فی 7 بقرات سمان، 7 گائیں موٹی، یأکلہن 7 عجاف، کہ کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں انہیں، و 7 سنبلات، اور 7
خوشے خضرن انتہائی سبز، و اخر یابسات اور اسی طرح 7 خشک، 7 خوشے سبز اور 7 خوشے خشک، لعلی ارجع الی الناس علت تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون اور تاکہ وہ لوگ جان لیں، جان لیں بریکٹ میں لکھیں خواب کی تعبیر کو اور آپ کے علم اور فضیلت کو، تاکہ وہ جان لیں خواب کی تعبیر کو اور آپ کے علم اور فضیلت اور مقام کو وہ لوگ جان لیں۔ اب دیکھیں انہوں نے جا کر یوسف علیہ السلام کو خواب بتا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، قال تزرعون 7 سنین دأبا، تعبیر مع تدبیر، تعبیر مع تدبیر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون 7 سنین، تم کاشت کرو گے 7 سال، دأبا لگاتار، تم 7 سال کاشتکاری کرو گے لگاتار، فما حصدتم، پس تم جو بھی کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، تم چھوڑ دو اسے اس کے خوشوں میں، تم چھوڑ دو اسے اس کے بالی میں، خوشوں میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا جس میں سے تم کھاتے ہو، مگر تھوڑا جو اس میں سے تم کھاؤ اس کو چھوڑ دو، باقی سب کو کس میں رکھو؟ خوشوں میں۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7، پھر آئیں گے ان 7 سالوں کے بعد، پھر آئیں گے ان کے بعد 7 شداد، 7 سال انتہائی سخت، یعنی پہلے 7 سالوں کے بعد پھر 7 سال آئیں گے انتہائی سخت، یأکلن ما قدمتم لہن، کہ وہ کھا لیں گے اس کو جسے تم نے پہلے ذخیرہ کیا ہوگا، وہ کھا لیں گے اسے جسے تم نے پہلے ذخیرہ کیا ہوگا، لہن ان کے لیے، یعنی ان 7 اگلے سالوں کے لیے جو تم نے ذخیرہ کیا ہوگا وہ اسے کھا لیں گے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت کم جسے تم محفوظ رکھو گے، بریکٹ میں بیج کے لیے، جسے تم محفوظ رکھو گے بیج کے لیے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام تبشیر، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، یغاث لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، وفیہ یعصرون اور اس میں لوگ نچوڑیں گے، بریکٹ میں لکھیں انگور کا رس نکالیں گے، نچوڑیں گے یعنی انگور کا رس نکالیں گے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اب تعبیر بتائی کہ 7 سال جو تمہارے اوپر پہلے آئیں گے، یہ جو 7 موٹی گائیں ہیں اس کی تعبیر ہے 7 سال تم کاشتکاری کرو گے، اور یہ جو 7 دبلی گائیں ہیں اس کی تعبیر ہے کہ اس کے بعد اگلے جو 7 سال آئیں گے وہ قحط سالی کے آئیں گے، یعنی ان اگلے 7 سالوں میں کوئی فصل وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو پہلے والے 7 سال ہیں، سن رہے ہو، پہلے والے جو 7 سال ہیں اس کی تعبیر کس سے؟ کھیتی باڑی سے، کہ موٹی گائیں ہیں یعنی خوب کھیتی باڑی ہوگی، خوب غلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جس میں قحط سالی ہوگی، کوئی غلہ وغیرہ نہیں ہوگا، اور یہ جو دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، یعنی وہ جو 7 سال قحط سالی کے ہوں گے تم اس میں وہی کھاؤ گے جو تم نے پہلے والے 7 سالوں میں محفوظ کیا تھا، اسی کو تم کھاؤ گے۔ پھر یہ 14 سال ہو گئے، ان کے بعد جو 15واں سال آئے گا اس میں اللہ خوب بارشیں برسائے گا اور اس میں خوب غلہ ہوگا، یہاں تک کہ تم انگور کا رس بھی نہ چھوڑو گے، یعنی شرابیں بھی بناؤ گے، خوب پیداوار ہوگی 15ویں سال میں۔ اب یہاں پر جو پہلے 7 سال تھے اس کو تعبیر کیے گئے موٹی گائیں سے جس میں فراوانی تھی، اور جو اس کے بعد 7 سال ہیں ان کو تعبیر کیا گیا پتلی گایوں سے۔ تو پتلی گائیں موٹی کو کھا رہی ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ خشک سالی کے دوران تم وہی غلہ کھاؤ گے جو تم نے جمع کیا تھا اس سے پہلے 7 سالوں میں۔ تو اسی طرح جو دوسرا جملہ تھا 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں، تو 7 سبز بالیاں وہی ابتدائی 7 سال جن میں غلہ خوب ہوگا، اور جو 7 خشک بالیاں خشک جن میں قحط سالی ہوگی، سبزہ نہیں ہوگا، تو درخت خشک ہوں گے۔ تو تم یہ جو خشک بالیاں
سبز بالیوں کو کھا رہی ہیں، تو یہی مطلب کہ یہ جو 7 سال خوش قحط سالی کے ہوں گے تو تم اس کے اندر وہی کھاؤ گے جو تم نے پہلے 7 سالوں میں جمع کیا ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اب ان کو تعبیر بھی بتائی، تدبیر بتائی۔ تدبیر یہ بتائی کہ تم پہلے 7 سالوں میں خوب کھیتی باڑی کرو، بہت سارا کرو، لیکن سارے بیجوں کو ان کے بالیوں سے نکالو نہیں، اتنی گندم نکالو جو تمہیں ضرورت ہے، اتنی کھاتے رہو، باقی کو اسی کی بالیوں میں رکھو، اور جب تک یہ گندم اپنی بالیوں خوشوں میں ہو نا خراب نہیں ہوتی اور اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ آپ میں جو دیہاتی ہیں ان کو سمجھ آتی ہے بات، تو اس کو کیڑا نہیں لگتا، لیکن اگر اس کو بالیوں سے اس سے باہر نکال دو تو استعمال کرو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑے عرصے میں کیڑا لگ جائے گا۔ تو دیکھو تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ تدبیر بتائی کہ پہلے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کرو، پھر اگلے 7 سالوں میں اتنا لیتے رہو جتنا تمہیں ضرورت ہے، کھاؤ، لیکن باقی خوشوں سے باہر نہ نکالو، اگر تم نے نکالا وہ خراب ہوگا، تو ان 7 سالوں میں تم وہی پہلا والا کھانا۔ تو یہی مطلب ہوا، دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہے، اور جو ہے وہ خشکی، یہ گویا کہ وہ سبزے کو کھا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ایک 15واں سال آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ خوب بارشیں برسائے گا، خوب پیداوار ہوگی، اتنی پیداوار ہوگی کہ تم شراب نہ چھوڑو گے، یعنی تم انگور نہ چھوڑو گے۔ تو یہ بھی ما یعول کے اعتبار سے کہا تم شراب نہ چھوڑو گے تو تم انگور نہ چھوڑو گے، اتنی فراوانی ہوگی کہ یہاں تک کہ لوگ شرابیں بنانا شروع کر دیں گے۔ تو گویا 15 سال کی پوری تعبیر بتا دی۔ تو 7 سال جو ہیں وہ کھیتی باڑی کے، 7 سال خوشحالی کے، اور 15واں سال خوشخبری کا۔ تو یہ تبشیر ہے۔ اب یہ 15واں سال تو اس نے نہیں دیکھا تھا بادشاہ نے خواب، اس نے تو یہی دیکھا تھا 14 سال کی بات۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے کیوں بتائی؟ یہ اس لیے بتائی کہ وحی کے ذریعے سے، تاکہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ جائے کہ اللہ نے کیسا علم ان کو وحی کا دیا ہے کہ خواب تعبیر بھی بتاتے ہیں، تدبیر بھی بتاتے ہیں، اور آنے والے احوال بھی بتا رہے ہیں کہ 15ویں سال میں یہ ہوگا۔ جب بادشاہ نے اتنی تفصیلات سنی ساری تو وہ بڑا گرویدہ ہو گیا۔ اب آگے بات آ رہی ہے، اس نے کہا فوراً بلاؤ، اور بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا۔ تو یہ خواب تھا اور تعبیر بھی یہ سامنے آ گئی۔ تو خواب بھی بتا دیے، ساتھ تعبیر بھی اور تدبیر بھی بتائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم وہ ہونا چاہیے جو تعبیر بھی بتائے، اور اگر کوئی آزمائش آنے والی ہو تو اس کی تدبیر بھی بتائے۔ معلوم ہوا عالم وہ ہونا چاہیے جو حالات سے، زمانے سے، عرف سے واقف ہو۔ تو دیکھیں انہوں نے کیسی تدبیر بتائی کہ تم ان گندم کے دانوں کو خوشوں سے نہ نکالنا تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ تو عالم کاروبار کو، تجارت کے مسائل کو، لوگوں کی ضروریات کو بھی سمجھتا ہو، صرف کتابی باتیں نہ جانتا ہو۔ تو عالم وہ ہے جو معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی معلومات بھی اسے ہوں۔ تو دیکھو انہوں نے تعبیر کے ساتھ کیا بھی بتا دی، تدبیر بھی بتا دی۔ باقی جو میں نے کہا کہ تم کھاؤ مگر ان میں سے کچھ باقی رکھو، مما تحسنون، جو تم محفوظ کرو گے، وہ میں نے کہا بیج کے لیے، یعنی اتنا تھوڑا سا رکھنا کہ آئندہ جب 15واں سال آئے گا تو اس میں بیج ڈالنے کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا، تو تھوڑا سا تم محفوظ رکھو گے، اس محفوظ کو تم بیج کے طور پہ ڈالو گے، اور 15ویں سال میں اس سے خوب آگے غلہ ہوگا۔ اب یہاں یہ گائیں کیوں دیکھیں، 7 گائیں، دبلی اور 7 پتلی، اس کی مناسبت کیا ہے قحط سالی اور اس کے ساتھ؟ اس کی مناسبت یہ ہے کہ عموماً حل کس پہ چلایا جاتا ہے؟ گائیں اور بیل پر، اسی نوع پر چلایا جاتا ہے نا، گائیں اور بیل کے ذریعے زمینوں پہ حل چلایا جاتا ہے، پھر انہی کے حل چلنے سے غلہ آتا ہے، تو غلے کے لیے سبب گائیں بنتی ہے، اسی لیے خواب میں کیا نظر آئی؟ گائیں نظر آئی، اور پھر غلے حل چلنے کے بعد سبزہ آتا ہے، تو اس لیے وہ سبزہ نظر آیا، اور کبھی قحط سالی ہوتی ہے تو سبزہ نہیں ہوتا، تو ان دونوں کے بھی آپس میں کیا ہے؟ مناسبت ہے، اس مناسبت سے انہوں نے یہ دیکھا۔ تو ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں کہ اے یوسف انتہائی سچے، آپ ہمیں تعبیر بتاؤ، 7 گائیں موٹی کہ کھا رہی ہیں انہیں 7 گائیں دبلی، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ، 7 خوشے سرسبز اور 7 خشک، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف اور تاکہ وہ لوگ جان لیں، یعنی خواب کی تعبیر بھی جان لے بادشاہ اور وزراء، اور آپ کی فضیلت اور مقام کو بھی جان لے۔ قال تزرعون، یوسف علیہ السلام نے کہا تم کاشتکاری کرو گے 7 سال مسلسل۔ یہاں پر یہ جو تزرعون ہے لکھیں، یہ فعل مضارع فعل امر کے معنی میں ہے،
فعل مضارع فعل امر کے معنی میں ہے، مبالغے کے طور پر اسے مضارع سے ذکر کیا ہے، مبالغے کے لیے مضارع سے ذکر کیا ہے، استمرار اور دوام کے معنی کے لیے، ورنہ یہ امر کے معنی میں کہ تم 7 سال خوب کاشتکاری کرو، 7 سال خوب کاشتکاری کرو لگاتار، فما حصدتم، پس جو بھی تم کاٹو تو تم اسے چھوڑ دو اس کے خوشوں میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما تاکلون، اس میں سے جو تم کھاتے ہو، یعنی اتنا اتنا نکالو جتنا تمہیں ضرورت ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال انتہائی سخت، وہی قحط سالی والے، شداد کے نیچے قحط سالی والے 7 سال آئیں گے، جو یأکلن ما قدمتم لہن، اور وہ کھا جائیں گے اس کو جس کو تم نے پہلے ذخیرہ کیا ہوگا، یعنی اس قحط سالی کے دنوں میں تم نے جو ذخیرہ کیا تھا پہلے تم اس کو کھا لو گے۔ اب سال تو نہیں کھائیں گے، کھائیں گے تو کون؟ انسان اور جنات کھائیں گے اور حیوانات کھائیں گے، تو سالوں سے جو تعبیر کی ہے نا، تو یہاں پر ذکر المحل ہے، ارادۃ الحال ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما تحسنون، جسے تم محفوظ کرو گے، وہ میں نے عرض کیا بیج کے لیے، یعنی تھوڑا سا باقی رکھنا جو تمہیں آگے 15ویں سال میں بیج کے طور پر کام آئے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، وہی 15واں، جس میں خوب لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، وفی یعصرون، اور اس میں وہ لوگ نچوڑیں گے، تو بریکٹ میں انگور کا رس نکالیں گے، تو یہ کنایہ کس سے ہے کہ بارشیں خوب ہوں گی، غلہ خوب ہوگا، اور اس میں فصل خوب ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں میں فراوانی آ جائے گی۔